السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نہایت ہی قابل احترام ناظرین گرامی، آج کے اس درس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پرنور ارشادات میں سے دو ارشادات کی روشنی میں رمضان المبارک کے روزوں اور رمضان المبارک کے عبادات کی فضیلت معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی حدیث جمع الفوائد سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ بے شک جنت رمضان کے لیے شروع سال سے آخر تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہے کہ اے اللہ، اس مبارک مہینے میں اپنے بندوں میں سے کچھ بندے میرے اندر قیام کرنے والے مقرر فرما، یعنی وہ عبادات کر کے میرے اندر داخل ہو سکیں۔ اسی طرح حور عین بھی عرض کرتی ہیں کہ اے خدائے ذوالجلال، اس بابرکت مہینے میں اپنے بندوں میں سے ہمارے واسطے کچھ خاوند مقرر فرما دیجیے۔ چنانچہ جس شخص نے رمضان شریف کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی، کوئی نشہ آور چیز نہیں پی، نہ کسی مومن پر بہتان لگایا اور نہ کوئی گناہ کبیرہ کیا، تو اللہ جل شانہ رمضان کی ہر رات میں اس بندے کے 100 حوروں کے ساتھ شادی فرما دیتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک محل سونے، چاندی، یاقوت اور زمرد کا تیار کر دیتے ہیں، اور اس محل کی لمبائی اور چوڑائی کا یہ عالم ہے کہ اگر اس محل کے اندر ساری دنیا کو رکھ دیا جائے تو یہ دنیا اس محل کے سامنے بکریوں کی باڑہ جیسی معلوم ہوگی۔ جیسے پوری دنیا کے سامنے بکریوں کا باڑہ کتنا چھوٹا سا معلوم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ روزہ دار کے لیے جو محل عطا فرمائیں گے، وہ محل کی لمبائی، چوڑائی اور وسعت اتنی زیادہ ہوگی کہ اگر پوری دنیا اس کے اندر رکھ دی جائے تو یہ دنیا اس محل کے مقابلے میں اتنی چھوٹی معلوم ہوگی جتنا دنیا کے اندر بکریوں کا باڑہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس شخص نے اس مبارک مہینے میں کوئی نشہ آور چیز پی یا کسی مومن پر بہتان لگایا یا کوئی گناہ کبیرہ کیا، تو اللہ جل شانہ اس کی گزشتہ سال بھر کے نیک اعمال ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے حفاظت فرمائے۔ لہٰذا رمضان شریف کے مہینے میں بے احتیاطی سے بچو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں حدود سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے مقرر فرما رکھے ہیں، اور ان مہینوں میں تم اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتیں استعمال کرتے ہو اور لذتیں اٹھاتے ہو۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کرانے کے لیے خاص فرما لیا ہے،
لہٰذا رمضان کے مہینے میں بے احتیاطی سے گریز کرو اور جان و دل سے اطاعت کرو۔ دوستو، اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روزہ دار کے لیے بشرط یہ کہ وہ اپنے نفس کی حفاظت کرے، کوئی نشاور چیز استعمال نہ کرے، کسی مومن پر بہتان نہ باندھے اور کوئی کبیرہ گناہ، بڑے گناہ مثلا جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، بے پردگی نہ کرے، بے حیائی نہ کرے، بد نظری نہ کرے، حرام خوری نہ کرے، کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کو گالم گلوچ نہ کرے اور چغلی نہ کرے، یعنی جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان سے اگر وہ بچتا ہے تو اللہ تعالی ہر رات میں اس بندہ کی 100 حوروں سے شادی فرماتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک محل جو سونے، چاندی، یاقوت اور زمرد کا تیار کر دیتے ہیں، جس کی لمبائی اور چوڑائی کا یہ عالم ہے کہ ساری دنیا اس کے سامنے بکریوں کے باڑے جیسی چھوٹی معلوم ہوگی۔ ہاں، اگر جو ان کاموں سے نہ بچے، اپنی نفس کی حفاظت نہ کرے، نشہ آور چیزیں استعمال کرے اور کسی مومن پر بہتان باندھے اور کبیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو نہ روکے، حالانکہ وہ گناہ جو سال بھر اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت ہے، ان گناہوں سے ان سے اپنے آپ کو نہیں روکے گا تو جتنا یہ مہینہ بابرکت ہے اتنا نازک بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے سارے گزشتہ سال بھر کے نیک اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ، قدردانی کے ساتھ روزہ اور رمضان المبارک کے دنوں کو احتیاط کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے۔ دوسری حدیث جو زیر مطالعہ ہے آج کے درس میں، وہ الترغیب و ترہیب سے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان دروازوں میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان شریف کے آخری رات آنے تک بند نہیں کیا جاتا، اور کوئی بھی مسلمان رمضان شریف کے راتوں میں نماز پڑھتا ہے اور وہ سجدہ کرتا ہے تو ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 3 انعامات عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اسے ہر سجدے کے بدلے میں 2500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 2، جنت میں سرخ یاقوت کا ایک مکان ان کے لیے بنا دیتے ہیں کہ جس کے 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے سامنے سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے مزین ہوگا، سجا ہوا ہوگا اور یاقوت کے ذریعے وہ ڈیکوریٹ ہوگا۔ پھر جب اور تیسرا انعام، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا بڑا درخت لگا دیتے ہیں کہ جس کے سائے میں سوار 500 سال تک دوڑ سکے۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ اور جو شخص رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے روزانہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو کتنے بڑے فائدے کی بات ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور اے شر کے طلبگار پیچھے ہٹ۔ یعنی اس رمضان یہ خیر کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس کے لیے ایک انسان کو، ایک اللہ کے بندے کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی ان رحمتوں کو اور اس کی برکتوں کو، مغفرتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔
اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اگر گناہ سے نہیں بچے، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس نے رمضان کے اندر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، گناہ کرنا نہیں چھوڑا، تو اس کا بھوکا پیاسا رہنا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے روزوں کو اس کے روح کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف اگر صبح صادق سے غروب آفتاب تک آپ بھوکے پیاسے رہے، نفسانی خواہشات سے بچے رہے، تو فقہی طور پر، شرعی طور پر تو کہا جائے گا کہ آپ کا روزہ ہو گیا، آپ کے ذمے بعد میں قضا نہیں ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے یہ بے شمار اتنے بڑے بڑے اجر، اتنے بڑے بڑے انعامات، اور روزے کا جو اصل مقصد ہے تقویٰ کا حاصل ہونا، وہ تب حاصل ہوگا جب روزوں کو ہم اس کی اصل روح کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں۔ اور روزے کی روح یہ ہے کہ ہم کھانے سے بھی رکیں، پینے سے بھی رکیں، نفسانی خواہشات سے بھی رکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء اور جوارح کو گناہوں سے روکیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔